ایگزیکٹو ڈائریکٹر آہن بریگیڈیئر شیر شاہ صاحب اساں کے جوائن کیا. السلام علیکم سر. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا جو کرائسس یہ سندھ میں چل رہا ہے, پنجاب سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پروڈکشن ہمیں پتہ چلا ہے کہ پروڈکشن پوری ہو رہی ہے, سپلائی بھی جاری ہے, تو پہلے تو ہمیں سپلائی کا اور پروڈکشن کا بتائیے گا. تھینک یو سر. محسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا مجھے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو انڈسٹری کا دینے کا اس معاملے میں. یہ جو فرٹیلائزر کی شارٹیج کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کی وجوہات مختلف ہیں, لیکن ریئل ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری سالانہ جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی وہ 6.6 ملین ٹنز پچھلے سال میکسیمم جو ہم نے کنزیوم کیا. اس سے پہلے جنرلی 6.2 ملین ٹنز سالانہ جو تقریباً رہتی ہے, اور جبکہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ 6.45 تک بھی تقریباً جاتی ہے, اتنی بنتی ہے. تو اس وقت اگر ہم آج 15 دسمبر کے حساب سے دیکھیں سر, تو ہم 6.2 ملین ٹنز جو ہے وہ پروڈکشن ہو چکی ہے ہماری, اور جو مارکیٹ میں جو سیلز ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. وہ تقریباً جو ہماری انوینٹری سال کے شروع میں تھی اس کو جب شامل کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بن جاتی ہے. تو سالانہ اگر کنزمپشن کے حساب سے دیکھیں تو پھر تو ہمیں کوئی شارٹیج نظر نہیں آ رہی, لیکن مارکیٹ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ یقیناً ٹھیک ہی اٹھ رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ ٹن کا تقریباً بفر سٹاک ہوتا ہے. وہ بفر سٹاک جو ہے کمپنیز کے پاس ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو وہ پش کر سکتی ہیں اور مارکیٹ کو سٹیبلائز کر لیتی ہیں, جو نارمل ڈیمانڈ کے علاوہ اگر صورتحال ایسی ہو. تو وہ بفر سٹاک ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس سال میں نہیں ہم بنا سکے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جنوری, فیبرری اور مارچ کی 25 تاریخ تک, یہ 3 مہینے تقریباً ہمارے 2 پلانٹس جو کہ سوئی ناردرن کے اوپر ہیں, ایک فاطمہ فرٹیلائزر کا ہے جو شیخو پورہ میں, اور ایک میاں والی میں ایگری ٹیک کا پلانٹ, تو یہ دونوں پلانٹس بند رہے یہ 3 مہینے کے لیے تقریباً. تو اس سے پروڈکشن لاس ہو گیا تقریباً 2.25 لاکھ ٹن کا. اس کے علاوہ ایف ایف بی ایل جو ہے ہمارے کمپنی جو کہ کراچی میں ہے, وہ سوئی صدرن پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور سپٹمبر آنورڈز ان کے ہاں بھی گیس کے ایشوز رہے ہیں, اور ان کا بھی پروڈکشن لاس تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب رہا ہے. تو یہ دونوں ملا کے جو آپ کو 4.5 لاکھ پلس کا جو گیپ نظر آ رہا ہے, یہ گیپ ہے جو مارکیٹ میں ایکچولی یہ سگنلز دے رہا ہے. لیکن اپنا بریگیڈیئر صاحب 4 لاکھ کا گیپ آپ سمجھتے ہیں کہ 66 لاکھ ٹن کے لیے 4 لاکھ کا گیپ اتنی شارٹیج اور اتنی کرائے کر دے گا؟ یہ کنیکشن سمجھ نہیں آ رہا. سر دیکھیں, جب ہماری پروڈکشن اور ہماری جو کنزمپشن ہے برابر ہے تو 4 لاکھ کا یقیناً گیپ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اور یہ دسمبر کا مہینہ جو ہے یہ ہائیسٹ کنزمپشن کا مہینہ ہوتا ہے, جون اور دسمبر دونوں. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمارا دسمبر میں تقریباً جو رہا ہے پیٹرن پرانا, وہ 8.5 لاکھ ٹن کے قریب رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینہ جو نومبر کا ہم نے جب اوپننگ کی تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ ٹن انوینٹری تھی, تو میکسیمم کنزمپشن میکسیمم پروڈکشن بھی اگر جائے گی تو 6 لاکھ کے قریب اگر فرض کیا ہو تو تب بھی 7 لاکھ بنتا ہے. تو 8.5 لاکھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس مہینے کی, وہ اگر پوری نہیں ہو رہی تو اس وقت کی جو نیٹ سچویشن ہے وہ تو لاس میں نظر آتی ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا, بریگیڈیئر صاحب یہ جی ابھی ڈی سی گھوٹکی صاحب نے بھی کچھ لیٹر جاری کیے, ان کا بھی کہنا ہے کیونکہ کرائے بہت بڑھتی جا رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو ہو گئی ہیں. یہ جو آپ کے ٹریکنگ انہوں نے ہم نے گورنمنٹ کے موقف بھی لیا, انہوں نے کہا جی ہم ہر ٹرک جو نکلتا ہے کمپنی سے اس کی ٹریکنگ کر رہے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے, کس ضلع میں جا رہا ہے, تو اس کی بھی ٹریکنگ ہو رہی ہے, ڈیلر تک کیسے پہنچتا ہے, اس کا سارا اسٹاک بھی مینٹین ہوتا ہے. تو یہ اتنا اچھا میکینزم ہونے کے باوجود بھی کرائے جو ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلر اینڈ پہ بھی کوئی پرابلم ہے؟ جی ڈیفینیٹلی سر, مارکیٹ میں جیسے میں نے کہا نا, اگر بفر سٹاک نہیں ہے تو مارکیٹ فورسز پھر پلے میں آتی ہیں کہ جی شارٹیج کا سینیریو. ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کاروباری حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اصول پسندی سے کام نہیں لیتے, تو وہ ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یقیناً شارٹیج کو ایسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, بلکہ مقصد یہ کہنا چاہیے کہ شارٹیج کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنے ظاہر منافع کے لیے. ایگزیکٹلی جی بالکل یہ ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہمارے پاس جو اسٹاک ہے کمپنیز کے پاس وہ تقریباً 85,000 ہے, اور وہ بھی ہم پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس میں ہمیں مشکل جو پیش آ رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب سے 15 نومبر سے ایکسل ویٹ رجیم جب سے آئی تو ٹرانسپورٹ کی شارٹیج ہو گئی، کیونکہ ٹرکس ابھی لوڈ کم لے رہے ہیں اور کرائے زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ شارٹیج ہونے کی وجہ سے ہمیں دشواری پیش آ رہی ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی ریکوائرڈ۔ ریلوے کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ استعمال کریں، لیکن ریلوے کی بھی خاص لمیٹیشنز ہیں جو میکسیمم 6-7% کے قریب ہم اپنی پروڈکشن کا اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ ابھی دسمبر کی میرے خیال 25 تاریخ تک جو امپورٹڈ سٹاک ہے، جو منسٹری آف انڈسٹریز نے کافی دیر سے یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، تو وہ امپورٹڈ سٹاک جب آ جائے گا تو مارکیٹ اسٹیبلائز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بریڈ صاحب، ایک چیز آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ یہ کس طریقے سے میکینزم کام کر رہا ہے۔ 25 تاریخ سے امپورٹڈ آ جائے گا تو یہ مارکیٹ کے پلیئر جو ہیں ان کو پھر اسپیس نہیں ملے گا، لیکن ایک ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ڈیلر کی جو ڈیلر دینے کا میکینزم ہے، جو اجرا ہے ان کو ڈیلرشپ دینے کا، وہ اب اس وقت اسٹاک دینے کی صورتحال یہ ہے کہ سکھر ڈویژن میں کوئی 48 ڈیلر ہیں، لیکن 7 ڈیلر ایسے ہیں کو من پسند قسم کے جن کو 80% اسٹاک دیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو تقسیم ہے اس کی اس میں بھی پرابلمز ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیکٹری کے اینڈ پر یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ اکثر یہ ریز کرتے رہتے ہیں۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو مختلف ڈیلرز جن کی پہنچ ہوتی ہے محکمہ زراعت تک، تو وہ اپنا یہ نیگیٹو جو پرسیپشن ہے وہ پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو بھی ڈیلرشپس ہیں کمپنیز کی، تقریباً ایک ہی قسم کے لوگ ہیں جو ساری کمپنیز کی ڈیلرشپس ان کے پاس ہے، جو بڑے انویسٹرز ہیں، کیونکہ اچھا خاصا ابھی آپ کو پتہ ہے پرائسز اتنی چونکہ ہائی ہو گئی ہیں تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ چاہیے۔ تو بڑے ڈیلرز ڈیفینیٹلی وہ جو ہیں ان کو کمپنیز اپنی ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اور ان کی استطاعت کے مطابق سٹاکس دیتی ہیں، تو چھوٹے ڈیلرز کو ایٹ ٹائمز میں بھی شاید سفر کرتے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے جب بھی ہمیں یہ پوائنٹ ریز ہوتا ہے آتا ہے مختلف صوبوں سے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی کمپنیز ان کو بھی انٹرٹین کریں اتنا ہی، اور تاکہ کہیں بھی سپلائی کا گیپ نہ آئے کسی بھی۔ اس کی کوئی پھر لیگل کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو اس ڈیلرشپ کی جو منوپلی وہ بنا رہے ہیں، اور ایک نام پہ 25 ڈیلرشپ ایک شناختی کارڈ پہ دی گئی ہیں مختلف کمپنیوں کی طرف سے، تو اس کو کیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس میں کیا مدد کر سکتے ہیں ایز اے انڈسٹری؟ سر جتنے بھی ڈیلرز ہیں کافی دیر سے صوبے جو ہیں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ڈیلرز کو وہ بھی اپنے پاس رجسٹر کریں، اور میرے خیال میں کافی حد تک ہو بھی گیا ہے۔ تو جو صوبے کے پاس رجسٹرڈ ہوگا وہی کمپنی کے پاس بھی رجسٹرڈ ہوگا، تو ہوپ فلی ایسا ڈپلیکیشن والا سین تو نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک نام پہ یقیناً نہیں ہے نمبر آف ایجنسیز، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک بندے کی 4-6 ایجنسیز ہیں تو اس کے خاندان کے مختلف لوگوں کے نام پہ ضرور ہو سکتی ہیں، کیونکہ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے آگے، اور ایک سسٹم ہے کاروبار جس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اس میں اب چھوٹے بڑے پلیئرز تو ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں۔ نہیں بالکل آپ بات ٹھیک ہے سر، لیکن ایک یہ تو آپ رشتہ داروں کی اور خاندان کے لوگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس لسٹ ہے، میرے پاس شناختی کارڈ نمبر ہے جن کے اوپر 27 کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں، ڈیلرشپ ہیں ان کی، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو اور نیچے جا کے آخر ہمارے فارمر کو فائدہ ملے۔ بالکل صحیح ہے جی، آپ سے میں درخواست کروں گا یہ لسٹ مجھے ضرور فراہم کریں پروگرام کے بعد، تاکہ میں کمپنیز کو انٹیمیٹ کر سکوں۔ ایسے لوگ اگر ہیں تو آئی تھنک ویسے بھی وہ وقتاً فوقتاً اسکروٹنی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے، ہیلپ فل ہوگا جی۔ میں سر آپ کو وہ لسٹ بھی بالکل پروگرام کے بعد آپ بھیج دوں گا، اور کوئی آپ ایکشن لیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں لیگل ہے اور آپ کے فیئر ہے اور ایتھیکل ہے، اس کو ضرور ایکشن لیں، ہمیں بتائیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کرائسس کو ختم کر سکیں۔ ڈیفینیٹلی جی، ہماری کوشش یہی ہے، بیکاز اینڈ کنزیومر جو ہے ہمارا فارمر، وہی ہماری جو ہے اٹینشن کا میرے خیال میں مرکز ہے، تو ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فارمر جو ہے اس تک پہنچ سکے کھاد، اور یقیناً ہم سب اسی تگودوں میں لگے ہیں۔ جی بہت شکریہ بیٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ نے ٹائم لیا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا۔